نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين او كما قال الله تعالى في مقام آخر والله خير الرازقين قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور پاک صاحب الاولاق نبی مختار احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، ہم سب تحریک حی علی الفلاح صدوال کے زیر اہتمام ہونے والے اس ہفتہ وار تربیتی اور اصلاحی پروگرام میں شامل ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی پاکیزہ و بلند بارگاہ میں قبول فرمائے، دین سیکھنے اور سکھانے کے اس بابرکت عمل کی برکت سے اللہ ہم سب کے لیے یہ محفل باعث بخشش و نجات فرمائے۔ قبلہ استادی المرتبت آپ کا حکم تھا، حکم کی تعمیل کے لیے یہاں پر آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ مانا انم کے مندانم میں کیا، میری کیا حیثیت اور میری کیا پہچان، یہ جو کچھ بھی ہے انہی کا دیا ہوا ہے۔ یہ میرے لیے صرف استاد ہی نہیں ہے بلکہ عالم و علم و قل اب، یہ میرے روحانی باپ بھی ہیں۔ اور اپنے اساتذہ کے سامنے، اپنے بزرگوں کے سامنے بولنا یقیناً ایک سعادت مندی کی بات ہوتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے سائے کو تا دیر قائم فرمائے۔ یہ آل صدوال کے لیے ایک سعادت مندی ہے۔ حقیقت کے اندر اس مسجد کی آباد کاری، اس مسجد کی رونقیں علماء ربانیین کے ساتھ اللہ تعالیٰ تا دیر باقی رکھے، تا دیر قائم رکھے۔ میں نے آج آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے جسارت کی ہے وہ ہے رزق میں بے برکتی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، یا آسان کہہ لیں رزق میں برکت کے اسباب کیا ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں ہر بندہ شکایت کر رہا ہے رزق میں برکت کوئی نہیں رہی۔ جو کاف والا ہے وہ بھی رو رہا ہے، جو لاکھ والا ہے وہ بھی رو رہا ہے۔ کمائی بھی بے شمار ہے، پیسے بھی بے شمار آتے ہیں، رزق بھی بے شمار آتا ہے، لیکن رزق میں برکت نہیں رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارا خالق، مالک اور رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مقام شکر ہے کہ خدا کے ہاتھ میں ہے روزی، مقام شکر ہے کہ خدا کے ہاتھ میں ہے روزی۔ اگر یہ حق بھی کسی کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اللہ رازق ہے، اگر رزق دینے والا کوئی اور ہوتا، انسان ہوتا، وقت کا حکمران ہوتا تو غریب تو بیچارے غربت کی چکی میں پس جاتے، لیکن وہ رازق ہے، رزق دینے کا اس نے ذمہ اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ انسان جب ماں کے شکم میں ہوتا ہے اس کا رزق تو لکھ دیا جاتا ہے، لیکن آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آگے آئے گی، سرکار نے فرمایا کہ جو بندوں پر رزق کی تنگی آتی ہے نا، یہ بندوں کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر بستی والے ایمان لے آتے۔ میں آپ کی توجہات کا مکمل طالب ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں اور میں آپ کو جانتا ہوں، اور یہ محفل کوئی جلسہ نہیں ہے بلکہ مکمل ایک تربیتی اور اصلاحی پروگرام ہے، اور یہ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، رزق میں برکت کا نہ ہونا۔
رزق میں بے برکتی، بیٹا آگے بیٹھو، شاباش آگے بیٹھے، رزق میں برکت کا نہ ہونا یہ وقت کا بہت بڑا مسئلہ ہے، جس سے میں بھی اور آپ بھی دوچار ہیں۔ اگر آپ ان باتوں کو، قرآن اور حدیث کے نچوڑ کو سنیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر بستی والے ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا اور تقوی اختیار کرتے، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں پیدا کرتے، متقی اور پرہیزگار ہوتے، گناہوں سے بچتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر زمین و آسمان کے برکت کے سارے دروازے کھول دیتے۔ ایمان لانا اور متقی بننا یہ رزق کے دروازے کو کھولنے کی دو چابیاں ہیں۔ انسان متقی ہو اور انسان پرہیزگار ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر زمین و آسمان کے رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن ہوا کیا کہ اہل بستی نے تکذیب کی، جھٹلایا اللہ کو، اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے پیغام کو۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کو ان کے کرتوتوں کے باعث پکڑ لیا، جکڑ لیا، اور ان پر ہم نے ان کا گزران تنگ کر دیا، ان کا رزق ہم نے ان پر تنگ کر دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق، سن لو کہ جو رزق دینا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ ہی رزاق ہے، رزق دینے والا ہے۔ لیکن ساتھ میں ذو القوۃ المتین، لیکن اس کی جو پکڑ ہے، اس کی جو گرفت ہے وہ بڑی شدید ہے۔ لہٰذا انسان کو ہر دم ہر گھڑی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ لطیف ہے اپنے بندوں کے لیے، یرزقہ لمن یشاء، وہ جہاں سے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے، وہو القوی العزیز، اور وہ غالب بھی ہے اور قوی بھی ہے۔ واللہ خیر الرازقین، یہ چند ایک حوالے رزق کے حوالے سے کہ انسان اپنی محنت، اپنی مشقت، اپنی اوور ٹائم پر نہ بھروسہ کرے، ناز کرے کہ میں اتنی محنت کرتا ہوں، میں نے دن رات ایک کیے، میں نے خون پسینہ ایک کر دیا تب میں نے اتنا رزق اکٹھا کیا۔ انسان محنت ضرور کرتا ہے لیکن اس انسان کو رزق دینے والی ذات کسی انسان کی ذات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے، لرزقکم، تو اللہ تعالیٰ تم کو رزق بخشے گا۔ کیسے؟ کما یرزق الطیر، جس طرح اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ اگر تم اللہ کی ذات پر توکل کرو، اپنی دکان پر نہیں، اپنی گاڑی پر نہیں، اپنے کاروبار، کارخانے اور فیکٹری پر نہیں، بلکہ تمہارے پاس رزق کے بے شمار اسباب ہونے کے باوجود تمہارا دل یہ کہے کہ رزق یہ کارخانہ نہیں دے رہا بلکہ رزق اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ فرمایا اگر تم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو اتنا رزق دے گا جیسے اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ کیسے؟ سرکار فرمایا تغدو خماسن، جب صبح اپنے گھونسلے سے وہ نکلتے ہیں نا، فضا میں اڑتے ہیں، ان کا پیٹ خالی ہوتا ہے، ساری رات سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں پیٹ خالی ہوتا ہے، لیکن وَتَرُوحُ بَطَانًا، جب وہ شام کو پلٹ کر اپنے گھونسلے میں آتے ہیں تو ان کا پیٹ اللہ کے رزق سے مالا مال ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ان پرندوں کو، بے زبان جانوروں کو اور پرندوں کو رزق دیتا ہے، اگر تم بھی اللہ کی ذات پر، وہ جو پرندے ہوتے ہیں کیا ان کی کوئی کارخانہ، کوئی فیکٹری، کوئی گاڑی، کوئی ان کا کاروبار ہوتا ہے کہ وہ رزق حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ وہ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے نکلتے ہیں کہ ہم اڑیں گے، اللہ ہمارا رزق ہم کو دے گا، وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جیسے پرندے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں وہ بھوکے نہیں رہتے ہیں، انسان سے تو ایک بار اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے دیکھ تو صحیح، پھر دیکھنا اللہ بھی تیرے پیٹ کو اور تیرے وہ خزانوں کو رزق سے مالا مال فرمائے گا۔ میں چند ایک اسباب آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، رزق کے اندر برکت کے اسباب کیا ہیں۔ سب سے بڑا سبب جو رزق کے اندر برکت کا ہے وہ ہے تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ انسان کے دل میں اگر اللہ تعالیٰ کا خوف
اور اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. یہ نہیں کہ یا اللہ میں ڈر گیا. انسان کا دل اس بات کی گواہی دے کہ کل میں اللہ کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کر جاؤں گا. اللہ تعالیٰ جب مجھ سے مواخذہ کرے گا تو میں اپنے اعمال کا کیا جواب دوں گا. انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اور پھر وہ ایک ایک قدم رکھنے سے پہلے اور زبان سے ایک ایک کلمہ نکالنے سے پہلے 10 بار سوچے گا کہ اس طرف میں قدم بڑھاؤں نہ بڑھاؤں, یہ بات کروں نہ کروں, اس بات سے یا اس قدم سے میرا خدا راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. اب اتنے بھرے گاؤں میں سے چند لوگ آپ یہاں تشریف فرما ہے, کیا صرف آپ ہی مرد ہیں؟ اور بے شمار مرد ہوں گے اور بے شمار لوگ ہوں گے, جوان ہوں گے, لیکن آپ نے قدم بڑھایا اللہ کی رضا کے لیے کہ ہم نے نماز عشاء ادا کرنی ہے اور ہم نے وہاں پر تربیتی محفل میں بیٹھنا ہے, کچھ سیکھنا ہے, ہم نے دین کو حاصل کرنا ہے. یہ آپ کا اللہ کی رضا کے لیے قدم بڑھانا یہ آپ کو اللہ کے قریب کر دے گا, اللہ کو آپ کے قریب کر دے گا, اور انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ آپ کو رزق وافر عطا فرمائے گا. تو تقویٰ, پرہیزگاری, یہ سب سے پہلی چیز ہے انسان کے دل میں. اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, جس کے دل میں تقویٰ ہے, پرہیزگاری ہے, اللہ کا ڈر ہے, فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ اس کے لیے ہر مصیبت, ہر تنگی, ہر پریشانی اور ہر دکھ سے نکلنے کے راستے پیدا کر دیتا ہے. انسان اپنے اعمال بد کی وجہ سے, انسان اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے مختلف مصیبتوں میں جکڑا جاتا ہے, پریشان ہوتا ہے, انسان پھنس جاتا ہے. فرمایا جب اس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے نا, آپ نے وہ واقعہ کئی بار پہلے علماء سے سنا ہوگا, حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے, کسی نبی کی بات ہے کہ ان کے زمانے میں قحط پڑ گیا, لوگ سارے نبی کے ساتھ باہر نکلے, انہوں نے جا کر وہاں پر دعا مانگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, یا اللہ بارش دے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں میں ایک بندہ ایسا ہے جو اتنا گنہگار ہے, جس گنہگار کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے. تو اللہ کے نبی کو جلال آ گیا. قال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, اللہ کے نبی کو جلال آ گیا, کہا کہ وہ کون ہے کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے, کوئی ایسا گنہگار پاپی انسان ہے. اب جو کانا ہوتا ہے نا, کانے کو تو کان کھڑک جاتا ہے کہ میں ہی ہوں, میں ہی گنہگار انسان ہوں جو صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر صبح تک اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہوں, میں گناہ کرتا ہوں. وہ بندہ جب اس نے یہ سنا نا کہ میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی, اب وہ اس کا ماضی سارا گناہوں سے بھرا پڑا تھا, لیکن جب اس نے یہ بات سنی تو اس کا فوراً دل پسیج گیا, ڈر گیا, اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوا, اور اس نے دل میں کہا مالک آج میری لاج رکھ لے, آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. یا اللہ پردہ رکھ لے, تو تے ساتر العیوب ہے, یا اللہ تو گناہوں پر پردے ڈالنے والا ہے, مالک آج پردہ رکھ لے, میں سچی توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ چلے گئے, تھوڑی دیر کے بعد موسلا دھار بارش ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہی فرمایا کہ موسیٰ یہ بارش تمہاری دعا سے نہیں ہوئی, اس گناہگار کی توبہ سے ہوئی ہے جس نے آج سچی توبہ کر کے مجھ کو راضی کر لیا ہے. تو اگر انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے, اللہ کا خوف پیدا ہو جائے, تو اللہ اس بندے کے لیے ہر مصیبت سے نکلنے کے راستے پیدا فرما دیتا ہے. فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس بندے کو اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے کہ مجھ کو یہاں سے بھی روزی مل جانی تھی, مجھے یہاں سے بھی رزق مل جانا تھا. انسان پلاننگ کرتا ہے, سوچتا ہے, تدبیر کرتا ہے, منصوبہ بناتا ہے, لیکن جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے انسان کے سارے منصوبے ایک طرف رہ جاتے ہیں, اللہ غیب کے خزانے سے رزق عطا فرما دیتا ہے. پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے, خوف خدا کرتا ہے, گناہوں سے اپنے ہاتھ کو کھینچتا ہے اور نیکی کے راستے پر اپنے آپ کو ڈالتا ہے. تقوی کی یہی تعریف ہے کہ جو کام اللہ نے کرنے کا حکم دیا وہاں تم کو اللہ غیر حاضر نہ پائے, اور جن کاموں سے اللہ نے تم کو منع کیا وہاں تم کو حاضر نہ پائے, بس اسی کو تقوی کہا جاتا ہے. جو کام اللہ نے کہا ہے کہ یہ کرو, جو اللہ کے رسول نے کہا ہے یہ کرو, وہ کرو, اور جن سے منع کیا ان سے رک جاؤ, اسی کو تقوی کہا. تقوی کا بہت بڑا کوئی یعنی کہ مفہوم یہ نہیں ہے کہ انسان کو سمجھایا جائے, بس آسان سا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کا رسول کہتا ہے وہ سرے تسلیم خم کر کے مان لو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو, اور جو اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے
اس سے اپنے آپ کو روک لو۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو میرا رسول دیتا ہے وہ لے لو۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا رسول حکم دیتا ہے اس کو پکڑ لو، اس پر عمل کر لو، اور جس سے میرا رسول منع کرتا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لو۔ بس اسی کا نام تقوی ہے۔ فرمایا ومن یتق اللہ، جو اللہ سے ڈر گیا، یجعل لہ من امر یسرا، تو اللہ اس کے لیے سارے معاملات آسان کر دے گا، اس کے سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو تقوی یہ رزق میں برکت کا پہلا سبب ہے اور پہلا ذریعہ ہے کہ انسان وہ بندہ جو اپنے رزق روٹی کی وجہ سے، اپنے کاروبار کی وجہ سے، کسب معاش کی وجہ سے پریشان ہے کہ آمدنی تو بڑی ہے لیکن پتہ نہیں چلتا کہ آخری عشرے میں جیب خالی ہو جاتی ہے، لوگوں سے قرضہ مانگنا پڑتا ہے، ادھار مانگنا پڑتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں۔ اور انسان کے لیے سب سے بڑی مشکل یہی چیز ہوتی ہے کہ انسان اپنی خود ہی کو بیچے اور انسان کسی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے۔ ہاتھ پھیلانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو جو بندہ چاہتا ہے کہ میں اس نوسوں سے بچ جاؤں، سوال سے بچ جاؤں، ہاتھ پھیلانے سے بچ جاؤں، وہ بندہ اپنے دل میں اپنے خدا کا ڈر پیدا کر لے، خوف پیدا کر لے۔ جو بندہ خوف خدا کو پیدا کرے گا اللہ اس کے لیے تمام مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرمائے گا۔ دوسرا سبب ہے رزق میں برکت کے اندر، جب وہ رزق میں برکت کا، وہ ہے تلاوت قرآن۔ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنا، تلاوت سننا انسان کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ حضرت عثمان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وقت وصال قریب تھا، آپ کا جب وہ مرنے کا وقت نزدیک تھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عیادت کے لیے پہنچے تو دیکھا کہ آپ کی حالتیں جب وہ نزع ہے اور آپ بالکل یعنی کہ زندگی اور موت کے دہانے پر ہیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے سوال کیا، اے عبداللہ بن مسعود، تیری بیٹیاں جوان ہیں، بیٹا تو نہیں تھا ان کا، بیٹیاں تھیں ان کی 3، تیری بیٹیاں جوان ہیں، کیا تو نے بیٹیوں کے لیے کچھ مال رکھا ہے؟ یعنی کہ تو جا رہا ہے اور اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو غریب اور کنگال چھوڑ کر نہ جاؤ، بلکہ ان کو اتنا مال دے کر جاؤ کہ وہ عزت سے روٹی کھا لیں، وہ اپنا گزارا ٹھیک کر لیں۔ تو آپ نے سوال کیا کہ بیٹیوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی بات سنیں، وہ لوگ جو اللہ کے محبوب کے سچے غلام تھے ان کا خدا کی ذات پر کتنا بھروسہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کی زبان سے سنا، جو بندہ بھی رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے، سورہ واقعہ 27ویں پارے میں ہے، سورہ رحمان کے آگے ہے، سورہ رحمان ختم ہوتی ہے اس کے بعد سورہ واقعہ آتی ہے۔ فرمایا جو بندہ بھی رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس بندے کو کبھی بھوکا نہیں مرنے دیتا، اللہ اس کو غیب کے خزانوں سے رزق دیتا ہے۔ فرمایا میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دیا ہے اور تلقین کر دیا ہے، رات کو بستر پر جانے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لینا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اور یہ رزق کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ جو بندہ بھی رزق کی شکایت کرتا ہے، غربت کی شکایت کرتا ہے، رزق میں بے برکتی کی شکایت کرتا ہے، صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت کرے اور رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے۔ 3 رکوع سورہ واقعہ کے ہیں، صبح سورہ یاسین اور رات کو سورہ واقعہ جو بندہ پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے اللہ تعالیٰ اس بندے کو رزق کے وافر خزانے عطا فرما دیتا ہے۔ ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر افلاس کی شکایت کی، یا رسول اللہ غربت و افلاس نے ڈیرے ڈال لیے، دعا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی وظیفہ عطا فرمایا رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کرو۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بندہ حضور کی محفل میں آیا، تو جب پہلی بار آیا تھا کپڑے پھٹے پرانے پائے ہوئے تھے، اس نے ڈالے ہوئے تھے اور اس کی حالت بڑی پریشان کن تھی، لیکن جب کچھ عرصے کے بعد آیا اچھا لباس پہنا ہوا تھا، چہرے پر اس پہ خوشی کے آثار تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تو وہی ہے جس نے افلاس کی شکایت کی تھی؟ کہتا ہے یا رسول اللہ ہاں میں وہی ہوں۔ فرمایا یہ تیرے حال کیسے تبدیل ہو گئے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ جو آپ نے مجھے وظیفہ بتایا تھا نا سورہ واقعہ والا، میں نے وہ وظیفہ اپنایا، رب نے مجھے اتنا رزق دیا، نہ صرف میں خود اور میرا خاندان کھاتا ہے بلکہ میں اپنے اڑوس پڑوس والوں کو بھی رزق عطا فرماتا ہوں، اپنے پڑوسیوں کو بھی میں کھانا پیش کرتا ہوں، رب نے مجھے اتنا رزق عطا فرمایا، اس لیے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر باتیں سنتے ہیں، فضائل سنتے ہیں، سناتے ہیں، نہ میرا عمل ہے نہ آپ کا عمل ہے، ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم عمل کریں، قرآن تو وہ ہے
کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھ دیا۔ اگر ہم قرآن کو سینے سے لگا لیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ساری مشکلات دور فرما دے۔ تو رزق میں برکت کا سبب دوسرا، پہلا تقوی، اور دوسرا سبب رزق میں برکت کا ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ خود بھی تلاوت قرآن کیا کریں، اگر قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت سنا کریں۔ آج کس گھر میں موبائل نہیں ہے؟ جہاں موبائل میں ڈرامے، فلمیں، گانے موجود ہیں، وہاں پر اگر آپ قرآن پاک بھی سیو کریں تو صبح و شام سورہ یاسین، سورہ واقعہ کی تلاوت کریں اور سنیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو منور فرمائے گا۔ تیسرا بس سبب میں بیان کروں گا، ویسے 10-12 سبب میں نے لکھے تھے، گفتگو لمبی ہو رہی ہے چونکہ یہ مختصر اور محدود وقت کے لیے نشست ہوتی ہے۔ ایک آخری سبب بیان کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ تیسرا سبب ہے شکر کرنا۔ شکر یہ نعمت کے اندر اضافے کا سبب ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا، تمہاری عزت میں اضافہ کرے گا، تمہارے مال میں اضافہ کرے گا۔ شکر کرنا انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اور شکر صرف یہ نہیں ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اس کو شکر نہیں بولا جاتا۔ صوفیاء کرام نے شکر کے 3 درجے لکھے ہیں، کتب احادیث میں آتا ہے، کتب سیرت میں آتا ہے، اور کتب اخلاق کے اندر حضور سیدی جالمت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس چیز کو نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں شکر کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کا دل اس بات کی گواہی دے کہ واقعہ جو مجھ پر مہربانی ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اگر مجھ کو عزت ملی ہے، اولاد ملی ہے، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے، معاشرے میں مجھ کو اللہ تعالیٰ نے نام دیا ہے، لوگ میری تعریف کرتے ہیں، میرے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں، لوگ مجھ سے مشورہ لیتے ہیں، مجھ سے صلاح کرتے ہیں، تو یہ جو عزت ہے، یہ جو ہنر ہے، یہ میری اپنی ذاتی نہیں ہے بلکہ اس خدا کی دی ہوئی ہے، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے اس قابل سمجھا۔ انسان کا دل اس بات کی گواہی دے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ اس کے بعد انسان قولی طور پر زبان سے بول کر کہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور تیسرا سب سے اہم درجہ جو شکر کا ہے، شکر ادا کرنے کا وہ یہ ہے انسان اپنا ماتھا اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے اور سجدے میں گر کر عبادت کی حال میں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس بات کو مانے میں اس قابل نہیں تھا جس قابل خدا نے مجھ کو بنا دیا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو گراتا ہے نا، صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، جب تک صراحی نیچے نہیں آتی وہ فیض نہیں بانٹتی۔ آپ کو اور ہم کو بھی اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا، جب ہم جھک جائیں گے فرمایا جو جھک جائے گا ہم اس کو ترقی عطا فرما دیں گے۔ تو شکر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر جو اضافے کا سبب ہے۔ خدا کی ذات پر توکل کریں، بھروسہ کریں، اور بھی بے شمار احادیث مبارکہ کی روشنی میں رزق میں برکت کے اسباب ہیں۔ نکاح کرنا رزق کے اندر سبب برکت کا سبب ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا یہ رزق کے اندر برکت کا سبب بنتا ہے۔ توکل کرنا جو ہے نا خدا کی ذات پر، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب کر دیتا ہے۔ حضرت محمد بن واسع ایک اللہ تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں، ان کی بیٹی جوان تھی تو بیٹی کی شادی کے لیے وقت کے بڑے بڑے امیروں کے رشتے آئے، خوب روح خوبصورت خاتون تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں بیٹی کا رشتہ ایسے مالداروں کے ساتھ، دنیا داروں کے ساتھ نہیں کروں گا، بلکہ میں تحقیق کروں گا، ڈھونڈوں گا کوئی اللہ کا نیک بندہ مل جائے تو ایسے بندے سے میں شادی کروں گا۔ مسجد میں آئے تو جیسے عرفان صاحب اکیلے پیچھے بیٹھے ہیں نا، ایسے ایک فقیر بندہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے دیکھا نا نگاہ ولایت سے، تو آپ نے اس کو پاس بلایا، کہا بیٹا میرے پاس آؤ، پاس بٹھایا تو کہا بیٹا شادی کی ہوئی ہے؟ کہتا ہے جی نہیں میں نے شادی نہیں کی۔ کہا کرے گا؟ کہتا ہے مجھ غریب کنگال کو کون دے گا؟ کہا اگر تو کہے میں اپنی بیٹی تجھے دینے کو تیار ہوں۔ وہ غریب انسان تھا لیکن اللہ کے ولی نے سرکار فرمایا نا اتقوا بفراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، اللہ کے ولی کے نور، جب وہ فراست قلبی سے بچو، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھتا بلکہ خدا کے نور سے دیکھ لیتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو اللہ نے یہ کمال بخشا تھا، جب لوگ وضو کر رہے ہوتے تھے تو وہ دیکھتے تھے، ہاتھ دھوتے تو ان کو دکھائی دیتا تھا کہ ہاتھ سے یہ بندہ کیا گناہ کر کے آیا جو گناہ جھڑ رہے ہیں، منہ سے، چہرے سے، پاؤں سے، یہ کہاں کہاں چل کر گیا۔ آپ دیکھتے تھے، پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ یہ جو ملکہ تو نے مجھے دیا ہے نا، یہ لے لے، کہیں ایسا ہو کہ میں لوگوں کے بارے میں بدگمان ہو جاؤں کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ بندے کیا گناہ کر کے یہاں آتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا اتقوا بفراست المومن، مومن کی فراست قلبی سے بچو، فإنه ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو ایسے ہی حضرت محمد بن عباس سے انہوں نے اس فقیر کو دیکھا، پاس بلا کر پوچھا بیٹا شادی کی ہوئی ہے؟ کہتا ہے جی نہیں میں نے شادی نہیں کی ہے۔ آپ نے فرمایا کرے گا؟ کہتا ہے جی مجھے کون دے گا؟ فرمایا میں دوں گا۔ دو بندوں کو بلایا، گواہی دی اور نکاح کر دیا بیٹی کا۔ بیٹی کے پاس اس کو لے کر گئے، کہا میری بیٹی میں نے ایک متوکل انسان کے ساتھ تیرا نکاح کیا ہے، لہذا میری بیٹی اس کا خوش رہنا، اس کی خدمت کرنا، اس کی تابعداری کرنا۔ بیٹی کو اور اپنے داماد کو رخصت کر دیا۔ جب گھر گئے نا، وہ بندہ دن کو روزے کے ساتھ تھا، شام ہوئی تو شام کو روزہ افطار کرنے لگا، تو اس کے گھر کے کونے میں ایک جب وہ روٹی پڑی ہوئی تھی، ایک روٹی، اس نے وہ روٹی اٹھائی، آدھی روٹی کا ٹکڑا لیا، آدھی روٹی رکھ دی اور آدھی روٹی کے ساتھ اس نے روزہ افطار کر لیا، کھا لیا۔ نماز پڑھنے لگا تو بیوی نے روک لیا، کہا یہ جو آدھی روٹی چھوڑ دی ہے یہ کیوں چھوڑی ہے؟ اس نے کہا یہ کل کے روزے کے لیے چھوڑی ہے، صبح روزہ رکھنا ہے نا، سحری کروں گا، اسے کھا کر تقویت پاؤں گا اور روزہ رکھ لوں گا۔ جب خاوند نے یہ بات کہی نا، بیٹی نے اپنا بستر اٹھایا، اپنا سامان اٹھایا، جانے لگی۔ اس نے پوچھا بھلی ماس تو کہاں جاتی ہے؟ کہتی ہے مجھ کو میرے باپ نے کہا تھا کہ میں تیری شادی ایک متوکل انسان سے کر رہا ہوں، ایک اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے، اور مجھ میں تجھ کو کوئی متوکل دکھائی نہیں دیتا کہ تو کوئی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا ہے۔ کیا تجھ کو اس بات کا یقین نہیں ہے جو خدا آج تم کو رزق دے رہا ہے کل بھی تم کو دے گا؟ فرمایا یہ جو تو نے روٹی رکھی ہے نا، یہ تو نے خدا کی ذات پر بھروسہ نہیں کیا، اگر تیرا خدا کی ذات پر بھروسہ ہوتا تو یہ روٹی نہ رکھتا بلکہ روٹی کھا لیتا اور دعا مانگتا یا اللہ کل کے لیے مجھ کو رزق عطا فرما، خدا تم کو صبح دوبارہ رزق عطا فرما دیتا۔ تو رزق حاصل کرنے کے لیے، رزق میں برکت کے لیے اللہ کی ذات پر بھروسہ بہت ضروری ہے، توکل کرنا خدا کی ذات پر، اپنے ظاہری اسباب پر، ملازمت پر، کارخانوں پر، دکانوں پر، گاڑیوں پر، رکشوں پر بھروسہ نہ کریں کہ یہ میرے رزق کے سورس ہیں، ذرائع ہیں، ذرائع ضرور ہیں لیکن ان کی وجہ سے جو رزق آپ کو ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور رزق میں کثرت برکت کا سبب نہیں ہوتی کہ انسان کروڑ پتی ہے تو بڑا وہ کمال کا ہے، کثرت سے برکت نہیں ہوتی بلکہ برکت اللہ کے فضل کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر مہربانی فرما کر اس کے لیے رزق کے بہترین ذرائع اسباب پیدا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے ٹوٹے پھوٹے کلمے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے یہ جو باتیں کی ہیں واللہ قبلہ استاد گرامی سے بہت ڈر کر، کیونکہ اساتذہ کے سامنے بولنا بہت مشکل ہوتا ہے، میں تو جو کچھ بھی آپ نے مجھے سمجھیں لیکن ان